بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم 10th کلاس کا یونٹ نمبر 9 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے کہ سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر۔ سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر مینس درست پیشے کا انتخاب۔ اپنے آج کے اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ از مینڈ بائی رائٹ پروفیشن، کہ رائٹ پروفیشن ہوتا کیا ہے، کس پروفیشن کو ہم رائٹ پروفیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسا پروفیشن جس میں آپ کو رسپیکٹ اور منی دونوں ملیں، اٹ از کالڈ دا رائٹ پروفیشن۔ آج سے دہائیوں پہلے عموماً اسٹوڈینٹس اپنے پیرنٹس کے پروفیشن کو ہی فالو کیا کرتے تھے، یا پھر اس کے علاوہ ان کی چوائسیز کیا ہوا کرتی تھیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے یا کوئی انجینئر بننا ہے۔ لیکن آج کے اس ماڈرن ایرا کے اندر دیر از اے لانگ لسٹ آف نان پروفیشنل کریئرس۔ ایک نان پروفیشنل کریئرس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور اسٹوڈینٹس اور پیرنٹس وین دے آر سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر، جب وہ درست پیشے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دے آر ان اے فکس، بہت بڑی الجھن کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بیکاز ان کو پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس یونٹ کو لکھنے کا مقصد یہی ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ اسکول لیول کے اوپر ہی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جانا چاہیے جس کا پرپز کیا ہو کہ وہ اسٹوڈنٹس کو آبزرو کریں، ان کی ایپٹیچیوڈ کو انالائز کریں، آبزرویشن کو اسٹرانگ کریں، اور پھر ان کے بعد ان کو سوٹیبل کریئر کی طرف گائیڈنس پرووائڈ کی جائے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے مختلف پروفیشنز کے بارے میں کہ کون کون سے ڈگریز چاہیے ہوتی ہیں ہمیں، کون کون سے ڈپلوماز ہم نے کرنا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ اپنے آج کے اس یونٹ کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم چلتے ہیں اس یونٹ کے پیراگراف نمبر 1 کی طرف۔ There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. پیراگراف کی ریڈنگ کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ اور ان کے سائنونیمز کو۔ The first word is plan. تدبیر کرنا، سوچنا، آئیڈیا۔ ریوالو، گھومنا، رول۔ ڈسپلن یہاں پہ مراد ہے مضمون، ڈپارٹمنٹ۔ ریوارڈنگ، سود مند، فروٹفل۔ کریئر، شعبہ، کورس۔ ٹرم، اصطلاح، ورڈ۔ ریسپیکٹ، عزت، آنر۔ ریزلٹنٹلی، نتیجتاً، ایز اے ریزلٹ۔ unaware، بے خبر، unconcerned۔ opportunity، موقع۔ event، advantageous، سود مند، helpful۔ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ اور سینونیمز کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن۔ There was a time، ایک وقت تھا، کس چیز کا وقت تھا کہ when any student's future plans revolved around، جب کسی بھی طالب علم کے جو مستقبل کے ارادے تھے وہ revolved around means گھما کرتے تھے، کس چیز کے گرد گھما کرتے تھے؟ becoming a doctor، a pilot or an engineer، ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بننے کے گرد۔ There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer۔ ایک وقت تھا کہ جب کسی بھی طالب علم کے جو مستقبل کے ارادے ہوا کرتے تھے وہ ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بننے کے گرد ہی گھما کرتے تھے۔ These few disciplines were thought to be the only fields۔ These few disciplines صرف ان چند مضامین کو، ان چند شعبہ جات کو، ان چند ڈپارٹمنٹس کو were thought to be the only fields کو ہی ایسے شعبہ جات سمجھا جاتا تھا that could offer rewarding careers جو فائدہ مند ذریعہ معاش پیش کر سکیں۔ کس لحاظ سے؟ in terms of both respect and money، احترام اور رقم دونوں کے لحاظ سے۔
ان کے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ہر اسٹوڈنٹس یہی بننا چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی نظر میں یہی وہ ڈپارٹمنٹس تھے، یہی وہ ڈسپلنس تھے کہ جو ان کو رسپیکٹ اور منی دونوں دے سکتے تھے۔ اب اس پوری لائن کو ہم پڑھتے ہیں کہ دیز فیو ڈسپلنز ور تھاٹ ٹو بی دا اونلی فیلڈ دیٹ کوڈ آفر ریوارڈنگ کیریئرز ان ٹرمز آف بوتھ ریسپیکٹ اینڈ منی۔ صرف ان چند مضامین کو ہی ایسے شعبہ جات سمجھا جاتا تھا کہ جو کہ احترام اور رقم دونوں لحاظ سے فائدہ مند ذریعہ معاش سمجھے جاتے تھے۔ The next line is, resultantly, students were unaware of other opportunities. Resultantly mean نتیجتاً، ان کے نتیجے کے طور پر طلباء جو تھے وہ دوسرے مواقعوں سے بے خبر تھے، دوسرے مواقعوں سے، دوسری اپرچونٹیز سے ناواقف تھے۔ That could perhaps have been، جو کہ شاید ان کے لیے ہو سکتے تھے، more advantageous، زیادہ سود مند ہو سکتے تھے، زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے، زیادہ نفع بخش ہو سکتے تھے۔ اب اس پوری لائن کو ہم پڑھتے ہیں کہ resultantly students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous۔ نتیجتاً طلباء دوسرے مواقعوں سے بے خبر ہوتے تھے جو کہ شاید ان کے لیے زیادہ سود مند ہو سکتے تھے، زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے سمپل انگلش۔ There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer۔ اب اس کو سمپل انگلش ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ٹائم وین پیپل اونلی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر اور انجینئر اور اے پائلٹ۔ The next line is, these few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money۔ تو سمپل انگلش ہے کہ and these professions were considered very respectable and paying professions۔ The next line is, resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous। So the simple English is, in a result, the students were not aware of other professions that might be more fruitful۔ سمپل انگلش کو پڑھنے کے بعد اب اس پیراگراف کے اندر آنے والے ہم باکس کویسچن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ In past, why did people want to become a doctor, an engineer or a pilot؟ ماضی میں لوگ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا کیوں پسند کرتے تھے؟ So the answer is کہ in the past, people wanted to become a doctor, an engineer or a pilot because these professions were considered respectable and paying professions۔ کہ ماضی میں لوگ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا چاہتے تھے کیونکہ یہ پیشے معزز اور اچھی آمدنی والے تصور کیے جاتے تھے، ان کے اس میں رسپیکٹ بھی سمجھی جاتی تھی اور یہ پیئنگ پروفیشن بھی سمجھے جاتے تھے۔ سو لہٰذا ہر طالب علم کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا چاہتا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔